بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب شادی کی تقریب میں جا رہے تھے۔ چاچا نے مجھے بھی تیار ہونے کو کہا۔ پہلی بار میں ان کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن چاچی کی حاسد نظریں مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا اکلوتا سوٹ نکالا۔ ایک ہی تو جوڑا تھا میرے پاس ہر جگہ جانے کے لیے، اور وہ جوڑا مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ گہرے ہرے رنگ کا کلر جس پر شیشوں کا کام میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، لیکن کئی دنوں سے ایسے ہی رکھا تھا۔ پھر میں نے نہا کر وہ پہن لیا۔ میرے لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک تازگی کا احساس ہوا۔ ابھی میں تیار ہو ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے چاچی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، تانیہ، کہاں مر گئی ہو؟ ادھر آؤ۔ وہ کچن میں کھڑی ہو کر آواز دے رہی تھی۔ میں فوراً ہی کچن میں بھاگی تھی۔ نہانے کا صابن کہاں رکھا ہے؟ کیبنٹ میں ہے ہی نہیں۔ وہ آگ برساتی نظروں سے میری تیاری کو دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی کیبنٹ کھولنے لگی، اچانک ہی کچن کے سلیب پر رکھی ہوئی ایک تیل کی بوتل میرے کپڑوں پر گر گئی۔ چاچی کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے مجھے کچن میں کیوں بلایا ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی۔ میں اپنے واحد اکلوتے سوٹ کو دیکھ رہی تھی جو بالکل نیا تھا اور جسے میں کہیں آنے جانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ وہ سوٹ گندا ہو گیا تھا۔ اب میں شادی میں نہیں جا سکتی تھی۔ سارے گھر والے تیار ہو گئے تھے، چاچی کی دونوں بیٹیاں، وہ خود اور چاچا بھی۔ چاچا نے حیرت سے مجھے دیکھا کیونکہ میں نے اپنے پرانے کپڑے پہن لیے تھے اور وہ سوٹ اتار کر رکھ دیا تھا۔ تم نہیں جا رہی تانیہ بیٹی؟ میں نے نفی میں سر ہلا لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، چاچی جلدی سے کہنے لگی، ارے یہ کیا کرے گی جا کر؟ اپنی نحوست شادی میں بھی پھیلا دے گی۔ بہتر ہوگا کہ نہ ہی لے کر جاؤ۔ چاچا نے انہیں گھور کر دیکھا تھا، پھر کہنے لگے، اچھا تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو نہ جاؤ، اب گھر کا دھیان رکھنا۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کر میں تو جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم چاہتی ہی نہیں ہو۔ کوئی بات نہیں چاچا، میں گھر پر رہ لوں گی، میں نے سر جھکا کر انہیں جواب دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر لیا۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر میری آنکھوں سے گر رہے تھے۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران رہ گئی، اس وقت بھلا کون آیا ہے؟ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا مناسب سمجھا، کون ہے؟ میں آپ کا پڑوسی، باہر سے جواب آیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ باہر کون سا پڑوسی ہے۔ میں نے جیسے ہی ہلکا سا دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے کالے رنگ کے کوٹ میں ملبوس ایک نوجوان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے منہ پر مفلر لپیٹ رکھا تھا، اس کی صرف آنکھیں مجھے دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ نوجوان مجھے گیٹ کھولتے دیکھ کر کہنے لگا، دراصل میں آپ کا پڑوسی ہی ہوں، اس برابر والے کرائے کے گھر میں آیا ہوں، مجھے تھوڑی سی چینی چاہیے۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ مجھے تھوڑی سی چینی تو دے دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی سوچ کر میں نے ایک پیالے میں چینی ڈال کر گیٹ کھولا۔ وہ ابھی بھی سامنے ہی کھڑا تھا، اس کی آنکھیں میرے چہرے پر تھیں۔ میں نے جلدی سے پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور تیزی سے دروازہ بند کر لیا۔ نہ جانے یہ کون تھا؟ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آج تک کسی اجنبی نوجوان سے بات نہیں کی تھی۔ پھر اچانک ہی میرا دل خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ کہیں یہ تو نہیں جانچنے آیا تھا کہ میں گھر پر اکیلی ہوں؟ مجھے خوف کا احساس ہوا۔ اب تو ذرا سی بھی آہٹ محسوس ہوتی تو میں چونک جاتی۔ پتے کے کھڑکنے سے بھی مجھے ایسے لگتا جیسے کوئی دیوار کوند کر اندر آ گیا ہے۔ اکیلے پن کا خوف مجھے شدت سے ہو رہا تھا۔ پھر میں آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکنے لگی، خدا کسی کو بھی یتیم نہ کرے۔ میرا دل فریاد کر رہا تھا۔ رہ رہ کر مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ میرا نام تانیہ ہے، میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ میرا باپ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اب میری ماں جوان تھی اور میں بہت کم عمر تھی۔ ایسے میں ہم دونوں کا اکیلے رہنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے دادی ہمیں چاچا کے گھر لے آئی تھی۔ پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ چاچا امی سے نکاح کر لے، یہی مناسب ہے۔ اس وقت چاچا کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن چاچا کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور وہ تھی چاچی۔ اسی لیے چاچا اس بات پر راضی نہ ہوا اور انہوں نے اپنی مرضی سے چاچی سے شادی کر لی۔ لیکن دادی کو بہت صدمہ تھا۔ پھر دادی نے مرتے وقت چاچا سے وعدہ لیا کہ وہ میرا اور امی کا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ چاچی کی آنکھوں میں امی کا اور میرا وجود بہت کھٹکتا تھا۔ وہ ہم دونوں سے بہت خار کھاتی تھی۔ ان کے سامنے بھی یہ بات آ چکی تھی کہ دادی چاچا اور امی کا نکاح کروانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہم دونوں سے بہت نفرت کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح ہم دونوں ماں بیٹی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں، لیکن دادی کے جیتے جی یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر دادی فوت ہوئی تو چاچی نے امی کا جینا حرام کر دیا۔ امی اسی بات کے صدمے میں جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔
میں اس وقت صرف 12 سال کی تھی۔ اب میرا وجود بھی ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ اپنی ماں کے ساتھ تم بھی مر جاتی تو میری جان چھوٹ جاتی۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، دونوں بیٹیاں سانولے رنگت کی، معمولی شکل و صورت کی مالک تھیں، جبکہ میں اپنی امی پر گئی تھی، بہت ہی خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، گوری چٹی رنگت۔ یہی وجہ تھی کہ جو بھی گھر میں آتا مہمان وہ میری تعریفیں کرتا تھا اور کہتا کہ یہ لڑکی تو بڑی ہی خوبصورت ہے، لگتا ہے اپنی ماں پر گئی ہے۔ یہی بات چاچی کے دل پر خنجر کی طرح لگتی تھی۔ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا وہ مجھے ایک کوٹری میں بند کر دیتی، اور وہ کوٹری ہی میرا ٹھکانہ تھی۔ میں کسی کے سامنے آتی بھی نہیں تھی۔ اب میں جوان ہو گئی تھی، بمشکل چاچا نے مجھے میٹرک تک تعلیم حاصل کروائی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ چاچا کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ میرا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن چاچی وہ مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی، اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی۔ اس دن بھی جب میں شادی کی تقریب میں ان کے ساتھ جا رہی تھی، چاچی نے بہانے سے میرا سوٹ خراب کر دیا۔ یوں میں شادی میں نہ جا سکی اور گھر میں اکیلی رہ گئی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اوپر سے یہ اجنبی نوجوان جو دروازے پر آیا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ میں نے اسے چینی تو دے دی تھی، لیکن مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کس ارادے سے جائزہ لے رہا تھا۔ میں بار بار چکر لگا رہی تھی۔ جیسے ہی تھوڑی سی آہٹ ہوتی میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بڑی مشکل سے یہ وقت گزرا تھا۔ پھر آدھی رات کو 1 بجے جا کر چاچی اور چاچا شادی سے واپس آئے تھے تو میری جان میں جان آئی۔ چاچا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، کہنے لگے، ابھی تک جاگ رہی ہو تانیہ بیٹی، سوئی کیوں نہیں؟ انہوں نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا جو خوف سے پیلا پڑ رہا تھا۔ چاچی غصے سے کہنے لگی، اسے تو عادت ہے ہمدردیاں بٹورنے کی، اب دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، کیوں سر پر کھڑی ہو؟ میں تو انہیں کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے میری بات سننا ضروری نہیں سمجھا اور مجھے ذلیل و رسوا کر کے کمرے میں جانے کا کہہ دیا۔ میں روتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر اگلے دن میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو کر اس بات کو بھول گئی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، ان کی دونوں بیٹیاں نازش اور مہوش کی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں۔ میں جلدی جلدی گھر کا کام کر رہی تھی، ساتھ ہی میں نے ان کے لیے کئی چیزیں بھی بنائی تھیں۔ میں بہت تھک گئی تھی، لیکن اچانک ہی چاچی کہنے لگی، جلدی سے مشین لگا لو، ویسے بھی آج اتوار کا دن ہے، بہت کپڑے جمع ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میری جان نکلنے کو ہو گئی۔ رات سے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ جاگنے کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اسی لیے مجھے ہلکا ہلکا سا بخار ہو گیا تھا۔ اب میں اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کوئی درد اور تکلیف ان کے سامنے کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ یہی سمجھتی کہ میں بہانے کر رہی ہوں۔ میں نے خاموشی سے مشین لگا لی تھی، حالانکہ بخار سے میرا جسم تپ رہا تھا۔ پھر جلدی جلدی کپڑے نکالے اور بالٹی میں بھر لیے۔ اب یہ اتنی بھری ہوئی بالٹی مجھے چھت پر لے کر جانی تھی، جو مجھے کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بہت بھاری ہوگی۔ جیسے ہی میں نے یہ بالٹی اٹھائی تو میں حیران رہ گئی، یہ تو کسی ہوا کی طرح ہلکی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی وزن ہی نہ ہو۔ میں حیران تھی، بار بار اسے اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے زیادہ اس پر دھیان نہ دیا اور اسے لے کر چھت پر آ گئی۔ میں جلدی جلدی تار پر کپڑے پھیلا رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اے لڑکی، بات سنو! اچانک ہی کسی کی بھاری آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات والا وہی اجنبی جس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں، وہ دیوار کے اس پار کھڑا تھا، اسی کرائے کے گھر میں جو عرصے سے خالی پڑا تھا۔ وہ اس کی چھت پر کھڑا غور سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں تعجب تھا۔ میں نے تو دوپٹہ بھی سر پر نہیں اوڑھا ہوا تھا، میرا دوپٹہ گلے میں تھا اور میرے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ جلدی سے میں نے دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں مجھے بلا رہے ہیں؟ وہ مسلسل مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو تمہاری طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ اجنبی مجھ سے اتنا بے تکلف کیوں ہو رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی ہوں، تمہارا کرایہ دار، ہمسایہ۔ دیکھو میں اس گھر میں رہتا ہوں۔ اب میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں تھی، جلدی سے نیچے بھاگ کر آ گئی تھی۔ ویسے بھی مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں چاچی مجھے بدنام نہ کر دے کہ میں اوپر کسی سے باتیں کر رہی ہوں۔ پھر جلدی جلدی میں نے سارے کپڑے دھو لیے تھے، لیکن میں چھت پر جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اب تو رات بھی ہو چلی تھی اور مجھے رات کا کھانا بھی پکانا تھا۔ پھر چاچی غصے سے کہنے لگیں، ابھی تک تم نے کپڑے بھی نہیں سکھائے،
جلدی جاؤ، یہ کپڑے چھت پر ڈال کر آؤ۔ یہ سن کر تو جیسے میری جان نکل گئی تھی۔ ان کی بات سے میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ناچار میں نے کپڑوں کی بالٹی اٹھائی اور چھت پر چلی آئی۔ اب چھت پر چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ جو کپڑے سوکھ گئے تھے وہ میں نے اتار لیے اور جلدی جلدی دوسرے کپڑے ڈالنے لگی۔ لیکن اچانک ہی کسی کی آواز میرے کان میں آئی تھی۔ اس سوال پر جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے حواس اڑ گئے، کیونکہ وہ میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ کب دیوار کود کر اس چھت پر آ گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں خوفزدہ لہجے میں اسے کہنے لگی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ حرکت ٹھیک نہیں، میں چاچا سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تو تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ تمہیں کسی دوست کی ضرورت ہے، اسی لیے میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں۔ مجھ سے دوستی کر لو، بہت فائدے میں رہو گی۔ وہ اپنی سفید آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ سچ میں وہ دیکھنے میں تو بہت خوبرو تھا۔ سفید رنگ کا کاٹن کا لباس پہنے، اونچا لمبا قد، سفید رنگت، وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ کہنے لگا، میں بہت اچھا لگ رہا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں تازگی تھی۔ مجھے بھی جیسے زندگی کا احساس ہوا۔ ایک دم سے ہی میں مسکرائی تھی اور پھر شرما کر نیچے بھاگ کر آ گئی۔ مجھے یہ احساس بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ پھر رات کو میں بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ کہاں وہ اور کہاں میں، ایک یتیم لڑکی جو چاچا چاچی کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ وہ نہ جانے کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا، شاید اس کرائے کے گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے۔ میں رات کو اس کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ پھر نہ جانے رات کے کس پہر میں گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ مجھے خواب میں بھی وہی دکھائی دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں سفید رنگ کا لباس پہنے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں اور میں کسی شہزادی کی طرح نظر آ رہی ہوں۔ میں نے بہت سارا زیور پہن رکھا ہے اور ہم دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور میں اس کی آنکھوں میں، اور مجھے یہ منظر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس خواب میں بہت ہی خوش لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھولی تو میں اس احساس سے پیچھا نہ چھڑا سکی۔ یہی وجہ تھی کہ آج کا پورا دن میرا بہت خوبصورت گزرا تھا۔ میرے چہرے پر بلا وجہ مسکراہٹ آتی رہی، جو چاچی کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اچانک ہی اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا، کہنے لگی، سچ سچ بتا، یہ کیا من ہی من میں مسکرا رہی ہے تو؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ چاچی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی بیٹی کہنے لگی، میں بھی دیکھ رہی ہوں، آج کل یہ بہت خوش رہنے لگی ہے، اس بات کا پتہ لگانا ہی پڑے گا امی۔ وہ دونوں مجھے زہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر چاچی کہنے لگی، پہلے اس کی ماں نے میری زندگی عذاب کر کے رکھی، اب یہ میری بیٹیوں کی زندگی عذاب کر کے رکھے گی، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں کہنے لگی، چاچی میری ماں کو کچھ نہ کہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر چاچی کہنے لگی، او ہو، مری ہوئی ماں سے بڑی ہمدردی آ رہی ہے، تو پھر تم بھی دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیا لینے کے لیے یہاں بیٹھی ہو؟ اس آس پر کہ تمہارا چاچا تمہاری شادی کرے گا؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ جو بھی تمہارا گھر میں حصہ تھا وہ تمہاری ماں کی بیماری پر لگ گیا ہے، اب تمہارا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ میں ایک غریب یتیم لڑکی ہوں، میرا آپ لوگوں کے سوا اس دنیا میں بھلا کون ہے، میں بھلا اپنا حصہ کیوں مانگوں گی؟ چاچی کہنے لگی، خبردار، آئندہ یہ بات کہی بھی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ میں حیران تھی کہ میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا، لیکن وہ دونوں ماں بیٹی تو میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتی، اچانک ہی چاچا دروازے سے اندر آ گیا۔ چاچا نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ ان کے آتے ہی دونوں ماں بیٹی بدل گئی تھی۔ چاچی نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ تم کچن میں چلی جاؤ، اور میں کچن میں آ کر رونے لگی۔ میں نے اپنے آنسو چھپا لیے تھے۔ اس رات میں بہت اداس تھی، بار بار میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں ہی اکیلی جاگ رہی تھی۔ اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے کب میری آنکھیں سرخ ہو گئیں مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے کسی کندھے کی ضرورت تھی۔ پھر میں خاموشی سے چھت پر آ گئی۔ حالانکہ میں پہلے رات کے وقت چھت پر آنے سے ڈرتی تھی، لیکن اب میرا دل اتنا غمگین تھا کہ مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا تھا۔ اچانک ہی عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے قریب آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ وہی پڑوسی میرے برابر میں ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اٹھایا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، میری دوست اداس ہو اور میں اپنی دوست کو ہنسانے کے لیے نہ آؤں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں کہنے لگی، یہ مناسب نہیں، رات کا وقت ہے، کسی نے دیکھ لیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، کوئی بھی نہیں دیکھے گا، میں نے سب کو بہت گہری نیند سلا دیا ہے۔ اس کی بات کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، لیکن تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ پھر میں اس سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگی کہ مجھے اپنی ماں کی یاد بہت آ رہی ہے۔ یہ دنیا والے مجھے کسی صورت جینے نہیں دیتے۔ انہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کوئی بھی میرا دوست نہیں، کوئی بھی میری سہیلی نہیں ہے جس سے میں اپنا دکھ بیان کر سکوں۔ ایسے لگ رہا ہے میری جان اسی عذاب میں پھنسی رہے گی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، جبھی تو کہہ رہا ہوں تم مجھ سے دوستی کر لو، بہت فائدے میں رہو گی۔ پھر میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ مجھے سچ میں ہی وہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں اس سے دوستی کر لوں، کیونکہ مجھے اس وقت کسی کندھے کی ضرورت تھی۔ میرے ہاں کہنے پر وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے ہی اپنی جیب سے ایک گلاب نکال کر اس نے میرے ہاتھ میں تھمایا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تم نے دوستی کرنے کے لیے ہاں کہہ دی تو میں یہ گلاب تمہیں دے دوں گا، اب تم اسے لے لو۔ میں نے جیسے ہی گلاب کی خوشبو محسوس کی تو حیران رہ گئی۔ یہ خوشبو بہت ہی تیز تھی اور بہت منفرد۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے کوئی تحفہ دیا تھا جسے پا کر میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا، میں تم سے اب دن میں ملاقات کرنے کبھی بھی نہیں آؤں گا، بلکہ ہم آدھی رات کو یہیں پر آ کر ملاقات کیا کریں گے۔ بس تم مجھے یہاں آ کر ایک بار یاد کرنا، میں فوراً تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ میں مسکرا کر اسے کہنے لگی، کیا تم کوئی بھوت ہو جو میرے یاد کرنے پر تم میرے سامنے آ جاؤ گے؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی اس قدر عجیب تھی کہ مجھے سچ میں ہی اس سے ڈر لگنے لگا۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، یہی سمجھ لو کہ میں ایک بھوت ہوں، اور بھوت اپنی طاقت سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس کی بات کو مذاق سمجھ کر خوب ہنسی تھی۔ وہ مجھ سے ایک عجیب مذاق کر رہا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے سے چلا گیا اور میری اداسی بھی دور ہو گئی۔ میں نے وہ سرخ گلاب لیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے میں نے اپنی ڈائری میں چھپا کر رکھ دیا تھا۔ پھر آج میں نے اپنی ڈائری میں بہت کچھ لکھا تھا۔ میں نے ڈائری لکھنا سٹارٹ کی۔ آج کا دن میرے لیے بہت اداس تھا، لیکن رات بہت خوبصورت تھی۔ آج مجھے ایک دوست مل گیا۔ مجھے اپنی ماں کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس سے مل کر ایسے لگا جیسے زندگی میں کوئی میرا اپنا ہے جو میرا ساتھ دے گا۔ میرا دوست بہت ہی اچھا ہے، خدا کرے ہماری دوستی ایسے ہی قائم رہے۔ یہ بات لکھ کر میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی ڈائری چھپا کر رکھ دی۔ میں ہمیشہ سے ہی ڈائری لکھنے کی عادی تھی۔ پھر میں صبح حسب معمول کام کر رہی تھی، لیکن میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے جیسے ہی آئینہ دیکھا تو میں خود کو کچھ بدلی بدلی سی محسوس ہوئی، اور یہ نیا پن مجھے بھی شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ میں ابھی آئینے میں خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک چاچی کی چلاتی ہوئی آواز آئی، ادھر آ تانیہ، کیا اپنے حسن کا قصیدہ پڑھ رہی ہے جو تیری نظریں آئینے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ بات سن، آج مہوش کے رشتے والے آ رہے ہیں اور تو نے ان کے سامنے نہیں آنا، لیکن گھر کو شیشے کی طرح چمکا دے اور ساری چیزیں بھی تیار کر کے رکھ دے۔ پھر جا کر اپنی کوٹری میں دفع ہو جانا، سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں کہنے لگی، ٹھیک ہے چاچی، میں سارا کام کر دوں گی۔ پھر میں تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ ایک دم سے ہی نہ جانے اتنی طاقت میرے اندر کہاں سے آ گئی تھی۔ پورا گھر شیشے کی طرح چمکنے لگا۔ گھنٹوں کا کام میں نے سیکنڈوں میں کر دیا تھا، اور پھر جلدی سے میں کچن میں آ گئی۔ دھڑا دھڑ سارا کام کیا اور ساری چیزیں بھی تیار کر کے رکھ دیں۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، لیکن مجھے اپنی جان سے بھی پیارا تھا۔ کم از کم گھر کا یہ حصہ تو میرا تھا جہاں میں اپنی آزادی سے سانس لے سکتی تھی، اور یہاں پر آ کر مجھے سکون محسوس ہوتا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آج رات میں ضرور اس سے ملاقات کرنے جاؤں گی۔ اس سے بات کر کے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد مہمانوں کی آمد کا شور ہوا، لیکن میں کسی کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی، میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے جب چاچی نے مجھے منع کیا تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی ان کے سامنے جانے کی۔ مہمانوں کی آمد کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔
لیکن میں رات کا سوچ کر بہت خوش ہو رہی تھی جب وہ مجھ سے ملاقات کرنے آئے گا۔ پھر میں نے اپنی صندوق کھولی جو میری ماں کی نشانی تھی۔ اس میں نے اپنا رکھا ہوا سب سے بہترین سوٹ نکال لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج جب میں اس سے ملنے جاؤں گی تو یہی سوٹ پہن کر جاؤں گی۔ چاچا چاچی کے گھر کی پچھلی طرف جو گھر خالی پڑا تھا کرائے کے لیے، وہ کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ اس میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ کہنے والے کہتے تھے کہ یہاں پر عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں، کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں تھیں۔ مالک مکان تو دوسرے شہر میں رہتا تھا، لیکن وہ گھر خالی پڑا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کرائے پر جہاں لیا ہو جس میں وہ رہ رہا ہے، جو اب میرا دوست بن گیا تھا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ پھر مہمانوں کے جانے کے بعد ہی میں کمرے سے نکلی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ مہوش کو پسند کر کے گئے ہیں۔ چاچی اس بات پر بہت خوش ہو رہی تھی۔ پھر شام کو چاچا چاچی سے کہنے لگے، مہوش کے بعد نازش کی شادی کر دیں گے اور اس کے بعد تانیہ کے بارے میں بھی سوچنا ہے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ چاچی نے مجھے دیکھ کر غصے سے منہ بنایا تھا۔ پھر غصے سے کہنے لگی، کون سا اس کی ماں ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر گئی ہے؟ ہم اسے کہاں سے دیں گے اتنا سارا جہیز؟ آج کل اتنی مہنگائی ہے، شادی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میں نے منہ نیچے کر لیا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ آخر کار میں ان کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ چاچا کہنے لگے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے سوچ ہی رکھا ہوگا۔ انہوں نے بات ختم کر دی تھی، لیکن میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی۔ سچ میں ہی چاچا ایک دکان چلاتا تھا، وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر لے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ سوچ کر میں اداس ہو گئی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ بھلا میں کیوں اپنی وجہ سے ان لوگوں کو پریشان کروں؟ میرے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے میں چپکے سے چھت پر چلی گئی تھی۔ اس وقت گھر میں سناٹا ہوتا تھا، کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت مجھے کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ میں چپکے سے چھت پر آئی۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کانوں میں آواز آئی، تانیہ، میں آ گیا ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ مجھے اس کے آنے کا ذرا بھی اندازہ نہ ہوا تھا۔ میں حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ اسے میرے نام کا کیسے معلوم ہوا، میں نے تو اسے بتایا بھی نہیں تھا۔ جب میں نے اس سے یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگا، تم نے ہی تو مجھے اپنے نام کا بتایا تھا، تم شاید بھول گئی ہو۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ میں نے کب اسے اپنا نام بتایا تھا، لیکن پھر میں نے اس بات پر دھیان ہٹا لیا۔ میں اس سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگی۔ میں اسے کہنے لگی کہ اس دنیا میں میرا وجود بالکل فالتو ہے، شاید میرا آنا ہی بیکار تھا۔ یہ سن کر وہ غصے سے کہنے لگا، خبردار جو آج کے بعد تم نے ایسی بات کہی۔ دیکھو تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں، اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے جیسے ہی اپنی ہتھیلی آگے کی، اس نے ایک انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھی۔ اندھیرے میں وہ انگوٹھی خوب چمک رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کہنے لگی، اس کا نگینہ بہت ہی چمکدار ہے اور یہ انگوٹھی بہت خوبصورت ہے، بہت بہت شکریہ تمہارا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں یہ بہت خوبصورت اور قیمتی ہے، یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے۔ یہ سن کر میں اچھل پڑی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کہنے لگی، تم جھوٹ کہتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم اتنے امیر ہو جو مجھے انگوٹھی اور وہ بھی ہیرے کی دو گے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، میں تو تمہیں زیورات میں نہلا سکتا ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیا میرا نصیب اتنا شاندار ہے؟ پھر اچانک ہی وہ کہنے لگا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی بات نے تو مجھے حواس باختہ کر دیا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، اتنی جلدی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، محبت ایک ایسا ہی جذبہ ہے، کسی کو دیکھتے ہی اس سے محبت ہو جائے۔ دراصل اس دن جب تم آنسو بہا رہی تھی، رو رہی تھی، جب تم گھر میں اکیلی تھی، اسی دن سے مجھے تم سے عشق ہو گیا تھا، تمہاری روتی ہوئی آنکھوں سے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اب کبھی بھی ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، اسی لیے میں نے تمہاری خوشی کی خاطر یہ قیمتی انگوٹھی لائی ہے، اور جو بھی تمہاری خواہش ہے میں وہ سب پوری کروں گا۔ تمہاری زندگی میرے ساتھ رہ کر بالکل بدل جائے گی، اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ اب میری زندگی میں صرف خوشی ہوگی۔ میں وہ انگوٹھی پہن کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ پھر میں اس سے ملاقات کر کے نیچے آ گئی۔ رات کو میں انگوٹھی پہن کر ہی سو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔
مجھے اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ صبح صبح میں فجر کے وقت ہی اٹھ جاتی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں گھر کا کام کاج نمٹاتی۔ جیسے ہی وضو کرنے کے لیے بیٹھی، اچانک میری نظر انگوٹھی پر پڑی۔ اس کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں، بہت قیمتی ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر چاچی کی نظر اس پر پڑ گئی تو کہیں یہ وہ مجھ سے چھین نہ لے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اس انگوٹھی کو اپنے پاس چھپا کر رکھ دیا تھا۔ میں کبھی بھی انہیں اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پھر جلدی جلدی آج گھر کا کام کاج کیا۔ آج مہوش کی منگنی تھی، اسی لیے پورے گھر کی صفائی ہو رہی تھی۔ پھر چاچی نے مجھے بھی ایک جوڑا لا کر دیا، لیکن وہ جوڑا بہت ہی بیکار تھا، جبکہ نازش اور مہوش کے جوڑے بہت ہی قیمتی تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی بیٹی کی منگنی تھی، کیا وہ مجھے ایک ڈھنگ کا سوٹ نہیں دلا سکتی تھی؟ میں نے دیکھا کہ اس کپڑے میں جگہ جگہ چھید تھے، شاید انہوں نے کپڑا خریدتے وقت اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے چاچی سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی، ارے تو میں کیا کروں گی، پہن لینا سلائی کر کے، بس مجھے نہیں معلوم، میں لے آئی ہوں یہی بہت ہے۔ انہوں نے ناک منہ چڑھا لیا تھا۔ پھر کہنے لگی، زیادہ مہمانوں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ رشتہ تو پکا ہو گیا ہے، پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ لیکن اس بات کا راز بھی مجھے اسی وقت پتہ چل گیا۔ وہ سرگوشی میں اپنی بیٹی سے کہنے لگی، تمہارا ایک دیور بھی ہے، میں چاہتی ہوں نازش کی اس سے ہو جائے، اچھا ہے دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ہو جائیں گی۔ اگر اس جنم جلی کو دیکھ لیا تو کہیں اسے پسند نہ کر لیں، اسی لیے میں کسی کے سامنے بھی اسے آنے نہیں دوں گی۔ چاچی نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آخر میرے بارے میں اتنا برا کیسے سوچ سکتی تھی؟ میں بھی تو ان کی بیٹی کی ہم عمر تھی، لیکن میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ پھر اچانک ہی مجھے اپنی وہ انگوٹھی یاد آئی جو میرے لیے بہت قیمتی تھی۔ اس بات نے مجھے خوشی دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل منگنی کی تقریب میں وہ انگوٹھی ضرور پہنوں گی۔ سارا کام جلدی جلدی نمٹا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے اپنے کانوں میں عجیب سی آواز آئی تھی، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چھت پر چلی جاؤں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طاقت مجھے چھت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ مجھے پھر سے اس سے ملاقات کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھی۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور پھر میں بنا دوپٹے کے ہی اوپر چھت پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے ہی وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ رات کا وقت ہے۔ وہ کہنے لگا، اس لیے کہ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی۔ اگر تم میرے پاس ملنے نہیں آتی تو میں خود ہی تمہارے پاس پہنچ جاتا۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے ایک خاص چیز لے کر آیا ہوں، وہی دینے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں کہنے لگی، کیا چیز ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ تبھی اس نے میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ تھیلا کھول کر دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس میں ایک خوبصورت کالے رنگ کا سوٹ رکھا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس پر سفید نگینوں کا کام تھا۔ اس سوٹ نے مجھے حیران کر دیا۔ آج تک میں نے ایسا لباس نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ میں اسے کہنے لگی، کیا تم یہ میرے لیے لے کر آئے ہو؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، تم میری بہت اچھی دوست ہو اور اب تو میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ سن کر میں باقاعدہ رونے لگی۔ میں کہنے لگی، آج تک مجھے زندگی میں کسی نے اتنی عزت نہیں دی۔ تم بہت اچھے ہو۔ اپنی تعریف سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کہاں؟ تو وہ کہنے لگا، وہیں پر جہاں میں رہتا ہوں۔ میں شرما کر کہنے لگی، ایسے نہیں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کی شادی ہو جائے اور پھر میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ وہ حیرت سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، کیا سچ میں ہی تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور پھر میں تمہارے لیے بہت خاص ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ تم مجھے بہت خوش رکھو گے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اس وقت کا انتظار کروں گا، بس تم میری ہو جاؤ۔ اس کی بات نے مجھے بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر میں وہ سوٹ لے کر نیچے آ گئی۔ کل منگنی کی تقریب میں یہی لباس پہنوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، چاہے چاچی کچھ بھی کہے، میں نے ان کی بات نہیں ماننی۔ پھر دوسرے دن مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ کچھ چاچا کے رشتہ دار تھے تو کچھ لڑکے والوں کی طرف سے۔ میں بھی تیار ہو گئی تھی۔ میں نے وہی کالے رنگ کا لباس پہنا تھا جس پر سفید نگینوں کا کام تھا، جس کا دوپٹہ بہت ہی خوبصورت تھا۔
سوٹ کو پہن کر میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں مسکراتی گنگناتی سارا کام کرتی پھر رہی تھی۔ میرا کام دیکھ کر مہوش کے سسرال والے بھی حیران تھے۔ میں نے وہ انگوٹھی بھی اپنے ہاتھ میں پہن رکھی تھی جو میں سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی نظر اس پر پڑے، لیکن میں چاہتی تھی کہ کاش وہ بھی اس منگنی کی تقریب میں آ جائے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک مہمانوں کے ہجوم میں وہ مجھے کونے میں کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، لیکن اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ دور سے مسکرا کر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ شاید چاچا نے اسے بلایا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر مسکرا کر دیکھا تھا اور اسے ہاتھ ہلا دیا۔ وہ بھی مسکرانے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سارے خواب پورے ہو گئے ہوں۔ اب میں اور بھی خوشی خوشی کام کر رہی تھی۔ پھر منگنی کی تقریب خیر و عافیت سے ہو گئی۔ رات ہوئی تو چاچی کہنے لگیں، دیکھ لو تمہاری بھتیجی کو، کیسے بن سور کر دلہن سے بھی زیادہ تیار ہو کر گھوم رہی تھی۔ آخر کار اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ چاچا حیران ہو کر کہنے لگا، کیسا مقصد؟ چاچی کہنے لگی، مہوش کے سسرال والوں نے اس کا رشتہ مانگا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ دیکھ لو، انہیں ہماری بیٹی نظر نہیں آئی، تمہاری بھتیجی نظر آ گئی۔ وہ بہت غصہ کر رہی تھی۔ چاچا کہنے لگا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اچھا ہے تانیہ کی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی۔ میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چاچی غصے سے کہنے لگی، لیکن میں مہوش کے سسرال میں اپنی نازش کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ چاچا کہنے لگا، لیکن جب رشتے والوں نے تانیہ کا کہا ہے تو تم مہوش کے سسرال میں نازش کی شادی کیسے کر سکتی ہو؟ میں جلدی سے چاچا کے پاس گئی اور کہنے لگی، نہیں چاچا، آپ نازش کی شادی وہاں کر دیں، کیونکہ میں وہاں پر شادی نہیں کروں گی۔ میں گھبرا گئی تھی کہ کہیں چاچا ہاں نہ کر دیں۔ چاچا حیران ہو کر کہنے لگا، کیوں، تمہیں کیا اعتراض ہے بیٹی؟ تو چاچی غصے سے کہنے لگی، لگتا ہے اس نے کسی سے آنکھ مٹکا کر لیا ہے، شاید کسی کو پسند کرتی ہے یہ۔ چاچا کہنے لگا، تانیہ کیا ایسی بات ہے؟ تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ تو میں سر جھکا کر کہنے لگی، ہاں چاچا، دراصل یہ جو کرائے کے گھر میں پڑوسی رہتا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ میں نے نڈر ہو کر چاچا کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اب میں اس کا ساتھ چاہتی تھی، زندگی بھر کے لیے، اس لیے مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ چاچا حیران ہو کر کہنے لگا، کون سا پڑوسی؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ تو میں کہنے لگی، وہی جو ہمارے برابر میں رہتا ہے۔ وہ گھر جو کئی سالوں سے خالی پڑا تھا، اب وہاں پر ایک نوجوان رہتا ہے۔ آپ نے اسے منگنی کی تقریب میں بھی بلایا تھا، وہی جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ چاچا حیران ہو کر کہنے لگا، مجھے تو کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا، نہ ہی میں نے کسی پڑوسی کو بلایا تھا، بلکہ ہمارے برابر والا گھر تو ابھی بھی خالی پڑا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے تانیہ بیٹی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ چاچا حیران تھا۔ میں کہنے لگی، چاچا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسی گھر میں رہتا ہے وہ؟ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے اچانک ہی ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چاچا گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چاچی کی آنکھیں بھی حیران سی تھیں۔ پھر میں انہیں لے کر اسی گھر کے سامنے کھڑی تھی، لیکن سامنے لگا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، شاید وہ کہیں چلا گیا ہے، چاچا شام کو وہ ضرور لوٹ آئے گا۔ پھر چاچا مجھے گھر لے آیا تھا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا، وہ خالی پڑا ہے، میں روزانہ ہی اس کے سامنے سے گزرتا ہوں۔ نہیں نہیں چاچا، وہ ادھر ہی رہتا ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ وہ میرے لیے بہت قیمتی تحفے تحائف بھی لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ سوٹ اسی نے مجھے دیا ہے، اس نے مجھے یہ انگوٹھی بھی دی ہے۔ میں وہ انگوٹھی چاچا کو دکھا رہی تھی۔ اب وہ دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ چاچی کہنے لگی، لگتا ہے تمہاری بھتیجی کا دماغ سٹیا گیا ہے، نہ جانے کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ لیکن میں ان کی باتیں نہیں سن رہی تھی۔ اب میں صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ چاچا کی بات سن کر میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اب میں صرف اس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اگر وہ اس گھر میں ہوتا تو چاچا میری بات کو سچ مان لیتا اور میری شادی اس سے کر دیتا، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ پھر اس رات میں چھت پر پہنچ گئی۔ چھت پر چھایا اندھیرا اور خاموشی میرے وجود کو بھی وہم میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں اسے یاد کر رہی تھی، لیکن وہ آیا ہی نہیں۔
میں بار بار جھانک کر اس گھر میں دیکھتی لیکن مجھے اس کا وجود دکھائی ہی نہیں دیا۔ میں حیران تھی کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اب میری آنکھوں کے ارد گرد ہلکے پڑنے لگے تھے۔ میں صرف اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر ایک دن جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اچانک میرے کان میں سرگوشی سنائی دی، تانیہ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے بھی مجھے ایسی ہی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی چھت پر گئی تھی۔ چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی۔ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس نے وہی سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکدار تھیں لیکن ان میں گہری اداسی تھی۔ میں غصے سے کہنے لگی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے چاچا سے بات کر لی ہے۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چاچا بھی رضامند ہے، لیکن تم ان کے سامنے نہیں آئے، ورنہ وہ تمہیں دیکھ لیتے اور ہمارا رشتہ پکا کر دیتے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور اداس ہو کر کہنے لگا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارا چاچا کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، نہیں، وہ راضی ہو جائیں گے، بس تم ایک بار میرے ساتھ چلو۔ تبھی ایک دم سے ہی وہ مجھ سے 2 قدم پیچھے ہوا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس کے پیچھے ایک سچائی ہے۔ دراصل میں وہ نہیں جسے تم سمجھ رہی ہو۔ میں اس گھر میں ضرور رہتا ہوں لیکن کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتا سوائے تمہارے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، یہی حقیقت ہے، کیونکہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں، اور میں اس برابر والے گھر میں رہتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے۔ میں شروع سے ہی تمہیں دیکھتا آ رہا ہوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہاری چچی بہت ظالم ہے، وہ تم پر ظلم کرتی ہے۔ جب بھی تم روتی ہوئی چھت پر آتی تھی میں تمہیں دیکھتا رہتا تھا۔ پھر تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی۔ میں نے تمہارے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ میں تم پر عاشق ہو گیا تھا، تمہاری ان خوبصورت آنکھوں پر۔ لیکن میں ایک جن ذات ہوں۔ کیا تم کسی جن ذات کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرو گی؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور میں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ میرا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ مجھے خوفزدہ دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولا، میں جانتا تھا کہ میری حقیقت جان کر تمہاری یہی حالت ہوگی، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ لیکن یقین کرو، میں تمہارا دوست ہوں اور ہمیشہ تمہارا دوست ہی رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کسی اچھی جگہ ہو، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ تمہاری شادی کا سارا سامان میں دوں گا، جیسے یہ ہیرے کی انگوٹھی جو میں نے تمہیں دی ہے۔ میرے پاس بے شمار دولت ہے، بیش قیمت زیورات ہیں، لیکن میں تمہیں ان چیزوں سے بہلا کر اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، کیونکہ تم ایک انسان ہو اور میں۔ وہ بولتا جا رہا تھا لیکن میری سماعت جیسے بند ہو چکی تھی۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اچانک میرے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں وہیں چھت پر لڑکھڑا کر گر پڑی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بستر پر پایا۔ میرے سرہانے چاچا پریشان بیٹھے تھے اور چاچی الجھن میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، چاچی بولی، نہ جانے تمہاری بھتیجی کو کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے اس پر کسی کے اثرات ہو گئے ہیں۔ چاچا گہری سانس لے کر بولے، ہاں، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ یہ نہ جانے کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی، جیسے کوئی اس کے لیے تحفے تحائف لاتا ہو۔ چاچی کی نظر میرے ہاتھ میں چمکتی ہیرے کی انگوٹھی پر پڑی اور وہ حیرت سے بولی، ویسے انگوٹھی تو بہت قیمتی لگ رہی ہے، یقین نہیں آتا آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے جلدی سے انگوٹھی اپنی مٹھی میں چھپا لی۔ یہ اس کی نشانی تھی اور میں ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی حقیقت میرے سامنے آ چکی تھی لیکن میں پھر بھی اسے فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میری زندگی میں آیا تھا، لیکن ان لمحوں میں اس نے میری دنیا بدل دی تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر میں اداس رہنے لگی، بیمار سی ہو گئی۔ آخر ایک دن چاچا بولے، اس کی شادی کر دیتے ہیں، شاید یہ اپنے دکھوں سے نکل آئے۔ چاچی کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا لیکن چاچا نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ یوں میری شادی ایک اجنبی سے طے ہو گئی۔ میرا نکاح ابرار نامی ایک خوبصورت نوجوان سے ہو گیا۔ وہ نرم لہجے اور خوبصورت عادات کا مالک تھا۔ شادی کی رات وہ میرے پاس آ کر مسکرا کر بولا، میں نے تمہیں اسی دن پسند کر لیا تھا جب منگنی میں تم نے کالا لباس پہنا تھا۔ تم بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ میری تعریفیں کر رہا تھا لیکن میں خاموش بیٹھی رہی۔ میرا دل خالی تھا۔
یوں جیسے کسی نے اس میں سے سب کچھ نکال کر دور پھینک دیا ہو۔ میں چاہ کر بھی اس سے کوئی محبت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرا دل تو پہلے ہی کسی کی محبت میں آباد ہو چکا تھا، ایک ایسی محبت جو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جس وجود سے میں محبت کرتی تھی وہ ایک انسان نہیں بلکہ جن ذات تھا۔ وہ میری زندگی میں محض چند لمحوں کے لیے آیا تھا، لیکن ان لمحوں میں اس نے مجھے جینے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ میری زندگی کی نئی شروعات ہو چکی تھی، لیکن شاید جو خوشیاں مجھے نصیب ہوئیں وہ بھی اسی کی دی ہوئی تھی۔ میری کہانی ختم ہو گئی، لیکن میری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔